آج کی اہم خبر فرانس سے آئی ہے، جہاں دائیں بازو کی لیڈر مری لپین نے اور 20 سے زیادہ دیگر افراد پر مقدمہ شروع ہو گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 2004 سے 2016 کے درمیان یورپین پارلیمنٹ کے فنڈز کا غلط استعمال کیا ہے۔ یہ ٹرائل 2 مہینے تک چلنے کا امکان ہے، جو لپین کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ انہوں نے اس وقت عدالت میں وقت گزارنا پڑے گا جس وقت ان کی پارٹی نے پچھلے سال کے پارلیمانی الیکشن کے بعد فرانس میں بہت طاقت حاصل کر لی ہے۔ آپ نے بالکل درست جانب اشارہ کیا ہے اور کافی انٹرسٹنگ سٹوری آج آپ لے کے آئیں اریبہ۔ یہ الزامات کہ پارٹی نے کئی ملین یورو کے یورپی فنڈز کا غیر متعلقہ پارٹی اخراجات کے لیے غیر قانونی استعمال کیا تقریباً 1 دہائی سے معلوم ہے، لیکن ان الزامات نے نیشنل ریلی کے بطور ایک غیر ملکی مخالف قوم پرست پارٹی کے عروج کو روکنے میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کی۔ اگر لپین کو سزا ہو جاتی ہے تو یہ ان کے سیاسی مقصد کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہو سکتا ہے، خاص طور پر 2027 میں ان کی چوتھی صدارتی دوڑ کی تیاری کے لیے۔ موئز، یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے۔ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ لپین پر جو الزامات ہیں وہ بہت ہی سنگین ہیں۔ ان پر غبن میں شراکت کا الزام ہے، جس کو ہم امبیزلمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اگر مجرم ثابت ہو جاتی ہیں تو انہیں 10 سال تک جیل کی سزا ہو سکتی ہے، 1 ملین یوروز تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اور 10 سال تک سرکاری عہدے سے پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ان کے سیاسی کیریئر کے لیے ایک قسم سے موت ہی ہے، لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کیس پارٹی کو ختم نہیں کر سکتا۔ فرانس اس وقت ملک کے بڑھتے ہوئے قرض، ٹیکس میں اضافے اور امیگریشن پالیسی سے بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ اریبہ، آپ نے بالکل درست یہاں پہ کہا ہے اور ناظرین، اس ٹرائل میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ لپین اور دوسروں نے یورپی یونین کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ناظرین، یہاں الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایسے اسسٹنٹس کو یورپی فنڈ سے تنخواہیں دی جو دراصل پارٹی کے ورکرز کے طور پر کام کر رہے تھے۔ پروسیکیوٹرز کا کہنا ہے کہ پارٹی نے لپین کی قیادت میں ایک مرکزی اسکیم بنائی تاکہ یورپی یونین فنڈز کا غبن کیا جا سکے۔ لپین نے الزامات کو obviously مسترد کیا ہے، جو کہ ہر پولیٹیشین کرتا ہے کہ جب ان پہ کوئی الزام رکھتا ہے، لیکن کافی سالڈ الزامات ہیں، یہ کہنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے اسسٹنٹس براہ راست یورپی پارلیمنٹ کے ملازم نہیں ہوتے بلکہ سیاستدانوں کے مددگار ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا پارٹی سے متعلق کام کرنا درست ہے۔ یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے کہ لپین نے عدالت میں پہنچتے ہی میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس ٹرائل میں پر اعتماد ہیں اور ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے بہت سے دلائل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا ہے، لیکن فیصلہ اگلے سال تک نہیں آئے گا اور اگر لپین کو سزا ہو جاتی ہے تو یقیناً وہ اپیل بھی کریں گی۔ یہ کیس کئی سال تک چل سکتا ہے، لیکن اس سے لپین کو عارضی طور پر الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کا خطرہ بھی ٹل سکتا ہے۔ جی اریبہ، اور یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ صرف لپین نہیں ہیں یہاں پر جن پر مقدمہ چل رہا ہے، بلکہ 26 دیگر لوگوں پر الزامات لگیں، اور 26 دیگر لوگوں پہ اس قسم کے الزامات لگنا آئی تھنک یہ ان کو کافی پولیٹیکلی جو ہے نا ڈیمیج کر سکتا ہے۔ اور جس ناظرین، ان 26 لوگوں میں موجودہ اور سابق پارٹی عہدیدار، سابق یورپی پارلیمنٹ کے نمائندے اور سابق پارلیمانی اسسٹنٹس شامل ہیں، یہاں تک کہ لپین کے والد جیمز مری لپین جو 96 سال کے ہیں وہ بھی اس کیس میں شامل ہیں۔ لیکن جوردن ہاردیلا جو لپین کی جگہ پارٹی کے صدر بنے ہیں، اس پر مقدمہ نہیں چل رہا۔ حالانکہ ایک اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ باردیلا نے بھی 2015 میں ایک ایسی ہی اسکیم کو چھپانے میں مدد کی تھی، لیکن فی الحال تو انہوں نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے، جیسا کہ کئی سیاستدان کرتے رہے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی خاص نئی بات نہیں ہے، شاید فرینچ لوگوں کے لیے یہ ایک نئی بات ہو۔ اور موئز، یہ ٹرائل ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب نیشنل ریلی کو فرانس کی پارلیمنٹ میں ایک اہم کردار مل گیا ہے۔ وہ سینٹر اور کنزرویٹو کمزور حکومت اتحاد اور اس کے مخالف لیفٹ ونگ کے اتحاد کے درمیان ایک فیصلہ کن قوت بن کے کھڑی ہے۔ نیشنل ریلی اور اس کے اتحادیوں کے پاس 142 سیٹیں ہیں جو حکومت کو کسی بھی وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کا خطرہ دے سکتی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بھی کہنا ابھی جلدی ہے کہ کیا اس ٹرائل کی وجہ سے پارٹی اپنے آپ کو نارمل بنانے کی کوشش کر سکے گی یا نہیں۔ اریبہ، یہ بات یہاں بہت دلچسپ ہے کہ نیشنل ریلی کے بہت سے ووٹرز یورپی یونین کو ایک پریشانی کی وجہ سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے یورپی پارلیمنٹ کے پیسے کو فرانسیسی سیاست کے لیے استعمال کرنا ایک اچھی چال کی طرح ہے، لیکن یہ صرف نیشنل ریلی نہیں ہے جس پر یورپی پارلیمنٹ کے فنڈز کے غلط استعمال کے الزامات ہیں۔ دیگر فرینچ پارٹیز پر بھی ایسے الزامات لگ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر موڈم پارٹی، جس کا لیڈر صدر میکرون کا قریبی ساتھی ہے، ان کو فروری میں اس کا مجرم پایا گیا تھا۔
ہاں موئز، اور فرانس اینڈ باؤنڈ ایک ایسی سخت گیر لیفٹ ونگ پارٹی ہے جو میکرون کے مخالف ہے. اس پر بھی ایک ایسے الزامات کی تحقیقات ہو رہی ہے، لیکن لاپین اور ان کی پارٹی پر لگنے والے الزامات کا پیمانہ ان سب سے بہت بڑا اور منظم ہے. یہ تحقیقات 2015 میں شروع ہوئی جب یورپین یونین کے پارلیمنٹ کے صدر فرانسیسی پروسیکیوٹرز کو نیشنل فرنٹ کے ذریعے فنڈز کے مشکوک استعمال کے بارے میں خبردار کر رہے تھے. پروسیکیوٹرز کا کہنا ہے کہ تحقیقات میں جلد ہی پتہ چل گیا تھا کہ اسسٹنٹس کی ملازمت کی شرائط میں کئی خامیاں اور تضادات ہیں. اریبہ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس وقت پارٹی کی مالی حالت بہت خراب تھی. یورپی پارلیمنٹ کے مطابق نیشنل فرنٹ ایک وقت میں اپنے 23 ارکان کے اسسٹنٹس کو یورپی فنڈ سے تقریباً 6.6 ملین یورو ادا کر رہی تھی. یہ رقم پارٹی کے فرانس میں کل سٹاف کے اخراجات سے دگنی تھی. جب پچھلے سال پروسیکیوٹرز نے لپین اور دوسروں کے خلاف الزامات کی سفارش کی تو انہوں نے سابق خزانچی سینٹ جسٹ کے 2014 کے ایک ای میل کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے لپین سے کہا تھا کہ ہم صرف تب ہی کامیاب ہوں گے جب ہم یورپی پارلیمنٹ کے ذریعے اہم بچت کریں گے. موئز یہ سب الزامات بہت سنگین ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹرائل کیا نتیجہ دیتا ہے اور اس کا فرانس کی سیاست پر کیا اثر پڑتا ہے. کیا لپین اور ان کی پارٹی اپنے آپ کو ان الزامات سے بچا پائے گی یا پھر ان کی سیاسی مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ثابت ہوگا؟ یہ سوال اب فرانس کی سیاست میں سب کی توجہ کا مرکز ہے. ناظرین، اس کیس کا نتیجہ نہ صرف لپین اور نیشنل ریلی کے لیے اہم ہے بلکہ پورے فرانس اور یورپ کی سیاست پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اور اگر لپین کو سزا ہوتی ہے تو یہ دائیں بازو کی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا، لیکن اگر وہ بری ہو جاتی ہیں یہ ان کی پوزیشن کو مزید مضبوط کر سکتا ہے. اب تو یہ کہا تو یہ ہے کہ 2 ماہ کا ٹرائل، لیٹس سی وین دا ٹرائل کمپلیٹس واٹ ہیپنس. اور آئی تھنک یہاں پہ ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ ٹوٹل یہ جو کیس ہے یہ 3.7 ملین یوروز کا کیس ہے، جس میں سے 1 ملین یوروز ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مری لپین اور ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں جن پہ الزامات لگائے گئے ہیں وہ کئی دفعہ ان سارے الزامات کی تردید کر چکے ہیں. ڈسپائٹ دیٹ وہ 1 ملین یوروز واپس بھی کر چکے ہیں یورپین پارلیمنٹ کو، جو آئی تھنک سب سے بڑا کنفیشن ہے. And don't you think that it's the admission of the crime that they committed, and $1 million out of 3.7 is actually 30% of the entire disputed amount. That is the principle. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو $1 million یوروز ہیں ان میں سے 330,000 صرف مری لپین کی وجہ سے واپس کیے گئے ہیں. Wow. تو یہ تو کافی انٹرسٹنگ quite a strong indictment of her conduct in this entire process. اب دیکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہی قصہ پاکستان میں ہو رہا ہوتا تو اس وقت کیا حالات ہوتے؟ ویل کافی انٹرسٹنگ بات ہے. اس کا آنیسٹلی اس پہ ڈیپینڈ کرتا کہ یہ الزامات کس جماعت پہ لگے ہیں اور اس جماعت کی اس وقت پوزیشن کیا ہے کہ وہ حکومت میں یا اپوزیشن میں. اپوزیشن میں ہوتی وہ زیر عتاب ہوتی، obviously حکومت میں ہوتی تو وہ انجوائے کر رہی ہوتی. اور اس کی جو قبولیت ہے کچھ خاص خطوں میں اس کا بھی آئی تھنک کافی زیادہ امپیکٹ ہے پاکستان جیسے. اگر جماعت کی قبولیت ہوتی پھر تو واقعی میں، اور سوچیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ سوچیں اگر یہ چیز چائنا میں ہوتی پھر کیا ہوتا؟ آئی تھنک بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ ہوتا جن لوگوں کے لیے جو اس میں انوالوڈ ہیں. لیکن یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اب یہ یورپین یونین کو اس چیز سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. کیسے وہ ڈیل کرتے ہیں؟ کیا وہ ان پاورفل سیاستدانوں کو ٹرولی اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں گے یا پھر سے ویسٹرن ورلڈ جو ہے جن کے سامنے تماشا بن جائے گا؟ کیونکہ ویسٹرن ورلڈ میں ویسے تو وہ اپنے آپ کو جمہوریت کے فلیگ بیئررز تو کہتے ہیں، لیکن ویسٹرن پولیٹیشنز پہ اس طرح کی شیڈی ایکٹیویٹیز کے کافی سنگین اور سالڈ الزامات ہیں. اب کیونکہ امریکی انتخابات زیر بحث ہیں، اچھا آپ یہ بتائیں اگر اس طرح کی کوئی چیز امریکہ میں سامنے آتی یا آ سکتی ہے، آ تو سکتی ہے بالکل، تو کیا وہاں پہ ریاکشن ہوتا ہے؟ آئی تھنک کہ اگر یہاں پہ جیسے 26 لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو 26 اگر لوگوں کے خلاف کیس ہوں گے تو 2600 کیسز اس کے واپسی میں بھی ہوں گے. بیکاز امریکہ از این ایکسٹریملی لٹریچس سوسائٹی، وہاں پہ لوگوں کو کیس کرنے کا بہت شوق ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.